اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو نافذ ہو رہی ہے، اور شاید یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے جو مجموعی طور پر ہم لوگوں کو مل رہی ہے۔ جب آپ حضرات اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں تو جب کم آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بالکل بات کرنے پہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور اس کی ایک وجہ اپنی نالائکی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس امت میں اور بیماریوں کے علاوہ ایک بیماری یہ آ گئی ہے کہ یہ شرک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اور اگر یہ شرک کا دروازہ کھل جائے تو کی گئی ساری نیکیاں اکارت اور سارے جرم اپنی جگہ پہ قائم۔ اور شرک کا بہت بڑا دروازہ جس کے کھلنے کا بہرحال امکان رہتا ہے وہ ہے شخصیت پرستی۔ ایک چیز ہے تعلیم کا حاصل کرنا، وہ بالکل ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے کسی بھی مقتدی کو یہ رتبہ دے دینا کہ وہ شخص جو کچھ کہے بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے، یہ ہے وہ راہ جو کھولنی غیر مناسب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں ہی پڑھاتے تھے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ ہر شخص کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس ہستی کے کہ ان کی ہر بات کو لیا جائے گا۔ صاف طور پر پتہ ہو کہ یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے، اس کے باوجود اس شخص کی بات کو قبول کر لینا اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں چلے جانا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، اور 80s کے قریب کے جو بیانات تھے، ایک مرتبہ ہم نے کوئی 13 قسمیں شرک کی گنوائی تھی رمضان میں۔ ختم قرآن کی ایک تقریب تھی، تو اس میں شرک پہ تفصیل سے عرض کیا تھا، ممکن ہے کہیں ہو، لیکن 2 چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اس میں شرک کا واہمہ بھی نہیں آتا اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس شرک کی طرف جا رہے ہیں،
ایک اللہ کے حکم میں شریک ٹھہرانا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے حکم میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے، اور اگر وہ خون کو معاف کر دیں تو پھر قصاص ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جو ڈاکہ ڈالے گا اس کی سزا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ لوگوں کی اجتماعی ضروریات کی کفالت حکومت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار لوگوں کی توجہ دلاتا ہے کہ جس سوسائٹی میں تم لوگ رہتے ہو اس کا کچھ حق بنتا ہے، اور فرد اپنے مفاد کو اجتماع پر قربان کرے گا، فرد اپنی راحت کو خاندان کے لیے قربان کرے گا۔ اللہ بتاتا ہے کہ فرد کی زندگی اجتماع کی زندگی پہ قربان ہے۔ سارا گھر سویا ہوا ہے، ایک کو تکلیف ہے اور اچانک مشکل پیش آ گئی، فرد کہتا ہے کہ میری نیند اور میں بھی سویا تھا اور اب سر درد شروع ہو جائے گا، اور ٹھہرو اور چائے پی لوں، کچھ نہیں۔ شریعت کہتی ہے جتنی ایمرجنسی ہے اتنی ہی قربانی دینی ہے، فرد نے اپنے آپ کو خاندان پہ قربان کرنا ہے۔ یہ سب اجتماعی نوعیت کے مسائل ہیں، اور ہم اس میں کبھی کبھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ٹال دیا، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اجتماعی حیثیت سے حکومتیں خدا کے ساتھ شرک پہ مبنی یہ قوانین بناتی۔ دوسری چیز جو اللہ کے ساتھ حکم میں شریک ٹھہرانے سے زیادہ گہری جڑیں رکھتی ہے، اور شاید 60-70% لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ کی محبت میں شرک ہے۔ یہ تہ در تہ ہے اور پیچ در پیچ۔ اللہ کی محبت میں شرک کرنا یہ انسان کو بالکل ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ کتنا اچھا جملہ جہانگیر نے کہا، نور جہان سے ایک تیر اس نے چلایا اور قتل خطا ہوا۔ ایک کپڑے دھونے والا شخص تھا، اس کو لگا اور ختم ہو گیا۔ تیر پہ مہر لگی ہوئی تھی، شاہی تیر تھا۔ مقدمہ آیا اور جہانگیر نے عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا کہ قاضی سے رجوع کرو، اور قاضی کے پاس جب گئے تو انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، اور وارنٹ گرفتاری یا وارنٹ عدالت میں آنے کا پہلا جب ملا تو نور جہان چیخ اٹھی، زمین آسمان برابر کر دیے کہ میرے جیسی خاتون کو وارنٹ آئے۔ جہانگیر سے اس نے احتجاج کیا شدید، بڑا اچھا جملہ اس نے کہا میری جان دل تمہیں دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، خطا کے طور پہ کیا ہے، عدالت میں جائیں، ہمارے قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر دیں ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ہے بنیاد سارے انصاف کے نظام کے، اور جو ہم انصاف کے نظام میں جی رہے ہیں، ہمارے ملک میں
جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اب تک ایک چیز پہ مسلسل غور کرتے آئے، اور آپ بھی کیجئے گا، ہمارے ہاں حد درجے کا انصاف سپریم کورٹ سے لے کے اور سیشن جج تک اور تمام کے تمام اس میں ہے کہ جرم باقی رہے اور مجرم کو منتخب کر کے سزا دی جائے۔ ہمارے یہاں کا انصاف یہ جرم باقی رہے، اس لیے کہ اگر جرم مٹ گیا تو پھر بڑی برائی کرنے کے لیے جو چھوٹی برائی سے فائدہ اٹھانا تھا وہ کیسے رہے گا؟ جرم باقی رہے، اور اس جرم کا جو ارتکاب کرتے ہیں وہ بھی باقی رہیں، ان میں سے منتخب کرنا ہے کہ کسے سزا دینی۔ یہ جو اس جمعے کو واقعہ پیش آیا ہے نواز شریف صاحب کا، فیصلہ سن کے ایک طرح سے ہم بالکل ڈوب گئے حیرت میں اور ڈر میں اور فکر میں کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ جتنی کرپشن فرض کر لیجئے انہوں نے مال میں کی ہے، اس سے کہیں زیادہ کرپشن اے پروردگار تیرے ساتھ میں نے کی۔ تو کبھی میری محبتوں کا مرکز نہیں رہا، اور تیرے ساتھ دو ہی تعلق زندگی میں قائم ہوئے، ایک غفلت کا اور ایک معصیت کا۔ خیال آتا رہا کہ ایک بڑی عدالت بھی لگے گی جہاں گواہ بھی پیش ہوں گے، اور جہاں ایسا انصاف ہوگا کہ ویسا انصاف کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ تو خیال آتا رہا کہ اس بڑی عدالت نے اگر یہ کہہ دیا کہ اتنے سال جہنم کی قید ہے تمہارے لیے، تو بنے گا کیا؟ اور ایک یہ کہ یہاں کا سیاسی نظام کیا ہے، جرم ختم نہ ہو، مجرم بھی دندناتے پھریں، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کو چڑھا دو۔ یہ جتنی بھی کرپشن اور یہ چیزیں ہیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا ہو، اے بی سی کوئی بھی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ امیر ہونا گناہ ہے۔ امیر آدمی جو ہمارے زمانے میں ہے، یہ 24 گھنٹے کا گناہ گار ہے۔ امارت گناہ ہے، اس لیے اللہ کی محبت، اس میں جو شرک ہوتا ہے نا، دو شرک ہیں، ایک اللہ کے حکم میں غیر کو شریک کرنا، اور ایک اللہ کی محبت میں غیر کو شریک کرنا۔ اللہ سے محبت ہے، اور بیوی اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ کرپٹ آدمی ملے اور کھلا پیسہ آئے، اور وہ اللہ کی محبت سے روکتی ہے کہ نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ اللہ کی محبت کو پرے کرے گا اور ان کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ اللہ کی محبت میں شرک ہے یا کیا ہے؟ اللہ کی محبت روکتی ہے کہ نہیں، گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اور انسان خدا کی محبت کا دعوے دار اس گناہ کو کرتا ہے تو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اور نفس کی لذت خدا کی اطاعت سے ہٹاتی ہے، اور نفس جس غفلت کو پیدا کرتا ہے وہ غفلت میں پڑ کے اللہ کو بھولتا ہے۔ تو جب غفلت اور معصیت انسان پہ طاری ہو تو اللہ کی محبت کہاں گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب الا ماشاء اللہ اپنی بے دینی پر دین کا
بڑی چالاکی سے ایک پردہ ڈالتے ہیں، اصل بے دینی ہے، اصل میں ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ اس لیے خدا کی اطاعت اور خدا کی بندگی اگر دو چیزیں پیدا نہیں کرتی، ایک اللہ کی اطاعت سے اخلاق بننے چاہیے اور دوسری اجتماعی زندگی میں اس کا قیام ہونا چاہیے، ایک فرد بننا چاہیے اور افراد کے مجموعے سے معاشرہ بننا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کمال کی، فرمایا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کے پاس دو درخت ہیں اور ایک سے کام چل سکتا ہے تو ایک درخت اپنے ہمسائے کو دے دے کھجور کا، اور اس کے پاس دو سواریاں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک سواری اپنے ہمسائے کو دے دے۔ یہ بنیاد ہے اجتماعیت کی، اور اجتماعی معاشرہ تب تشکیل پاتا ہے جب فرد کے دل میں نیکی کا تصور خوشی پیدا کرے اور گناہ کا تصور اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اگر ایسے نہیں ہے اور گناہ کا تصور خوشی کو پیدا کرتا ہے کہ اچھا یہ کام کریں گے، ویکنڈ آ جائے تو یہ کریں گے، شام ہو جائے تو یہ گناہ کرنا ہے، اس سے خوشی پیدا ہو، اور نیکی کرنی پڑ جائے تو عذاب بن جائے۔ ماں ہے، رات کو تکلیف ہو گئی، باپ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اور اسے تنہائی بری لگتی ہے، شدید بری لگتی ہے، اس کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھنا ہے، کمپنی دینی، آج کے لفظوں میں کہیں تو یہی ہوگا، اس سے دل گھبرانے لگے کہ کون بند کے بیٹھا رہے، یہ تو وقت فلاں چیز کا ہے، مووی کا ہے، فلاں کا ہے۔ اللہ نے کیا خوب بات کہی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان اپنے نفس میں جو اس کے پیدا ہوتے ہیں گناہ کے تقاضے اور مکر، ان کو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ 1000 بار معذرت کرتا پھرے کہ یہ یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، لیکن اصل میں نفس میں جو چور ہوتا ہے نا، آدمی خوب سمجھتا ہے کہ اچھا یہ کرتوت ہے میرے، یہ نیکی کا تصور اس کے دل میں بے چینی پیدا کرے کہ کہیں یہ ہو نہ جائے، اور گناہ کا تصور اسے خوشی دے، تو اس شخص کو بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے کہ میری فطرت کو کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے، یہ روح کو کیا بیماری لگ گئی ہے، یہ کینسر ہے جس کا کوئی علاج نہیں، بلڈ پریشر ہے جس کا کوئی علاج نہیں، یہ شوگر ہے جس کا اب تک کوئی علاج دریافت نہ ہوا، یا یہ بخار ہے کہ میں اس کا کچھ علاج کروں اور اس کو اپنی جان سے، اپنی روح سے جدا کروں۔ اس لیے اجتماعی وجود اس کو ترجیح دینی ہے۔ انسان کے متعلق جو یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل اینیمل، سماجی حیوان ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فرد اپنے مفادات کو اجتماع پہ قربان کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ گھر میں اس وقت رہنا ضروری ہے، فیملی آئی ہوئی ہے، دعوت ہے، کہیں مجھے بیٹھنا ہے، 4 لوگوں سے بات کرنی ہے، میرے ذمے پورے خاندان کی کفالت ہے اور مجھے اس محنت کو کرنا ہے، ادارہ میرے ذمے ہے، اور اسی طرح سطح کو بڑھاتے چلے جائیے کہ یہ پورا محکمہ میرے ذمے ہے اور حکومت میرے ذمے ہے، اس کی ایک لمحے کی کوتاہی اسے جہنم میں پھینک سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے لوگوں کا اس سے بڑا گناہ معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کا رزق اس کے ذمے ہے وہ اس رزق کو پہنچانے میں کوتاہی کرے۔ تنخواہ ہے، رزق اس کے ذمے ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی اور ہے، اس کے ذمے ہے اس پیسے کو پہنچانا۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ کل سائن کر دوں گا، یار اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے، کل آ جانا، صبح آ جانا، صبح سائن بھی کر دیتا ہے۔ یہ پیسے جو رات کو مل سکتے تھے نا، یہ صبح جو سائن کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ خدا کی پکڑ اس پہ آئے۔ رات کو وہاں ضرورت پیش آ گئی تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور خدا نہ کرے کہ کوئی غیر شرعی چیز بن جائے۔ اس کی ایک عملی مثال آپ سے عرض کریں، ابھی 2-3 دن پہلے پیش۔ تمام تر نالائکیوں کے ساتھ ایک صاحب کے 10,000 انہوں نے مسجد کے کسی کام میں خرچ کیے تھے۔ ہم حاضر ہوئے ان کی خدمت میں اور 5,000 پیش کیے کہ 5 یہ ہیں اور بینک کھلیں گے تو پیسے اب شام کو آئے ہیں صبح وہاں سے۔ بہت ہنسے، کہنے کہ یہ 5,000 کیا فائدہ، آپ اتنا سفر کر کے دور سے۔ ہم نے کہا نہیں، حدیث میں منع آیا ہے، یہ 5,000 رکھیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ رکھیں۔ خیر مختصر قصہ یہ کہ 5,000 دے کے اگلے دن صبح فون آیا کہ بھانجی رات بہن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو ان کے یہاں بیٹی ہوئی۔ ان کا پھر کہنے لگے کہ بہت اس 5,000 نے کام دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے اور کسی بھی آدمی کو پیش آ سکتی۔ کوئی بھی آدمی غور کرے زندگی کے ان معاملات پہ تو کئی مرتبہ 1 گھنٹہ پیسے کا پہلے مل جانا دوسرے گھنٹے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور حدیث میں غالباً ترمذی میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ قرب قیامت میں مال میری امت میں بہتا پھرے گا، اور ایک آدمی اپنے بھائی سے کہے گا کہ یہ پیسے لے لو تو وہ کہے گا اس کی ضرورت مجھے تھی، اس وقت تو ہوئے نہیں، اب مجھے ضرورت نہیں۔ یہ اجتماعی زندگی ہے کہ وہ ان اسباب کو جو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں فرد اپنے قبضے میں لے اور ضرورت کے وقت ان اسباب اور وسائل کو استعمال نہ کرے۔ یہ ہے وہ گناہ، یہ ہے وہ چیز جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے لوگوں کا اس سے بڑا گناہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ جن کا رزق اس کے ذمے ہو وہ اس رزق کو پہنچانے میں کوتاہی کرے۔ عملی زندگی ہے، کسی بھی وقت کسی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے فرد اپنی زندگی کو اجتماع پہ قربان کرتا ہے، پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر گھر بنتا ہے۔ بچے والد کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا شخصیت ہے اور وہ شخصیت پھر بالواسطہ طور پہ بچوں میں منتقل ہوتی، بشرطے کہ اس کے اور اس کی اولاد کے درمیان نفرت حائل نہ ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، نفرت حائل ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نفرت پہاڑ ہے، ہمالیہ کا کراس کرنا شاید انسانوں کے لیے اتنا دشوار نہیں ہے جتنا ان پرسنالٹیز کا اپنے آپ کو چینج کرنا جو نفرت کی بنیاد پہ اٹھیں۔ یہ جتنے جرائم ہیں، جس شخص کو گناہ کا تصور خوش کرے اور نیکی کا تصور افسردہ کرے،
بار بار اسے سوچنا چاہیے کہ میری محبتوں کا مرکز کون ہے، اللہ یا ولیعوذ باللہ شیطان یا میرا نفس۔ آخر زندگی لگ کہاں رہی ہے؟ اور جب اپنا نفس اور شیطان محبت کا مرکز بنتے ہیں تو پھر وہ ایسا پتھر پہاڑ سے گرتا ہے کہ جس سے تہہ کو چھونے کے لیے بھی پوری زندگی ناکافی۔ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ ایک جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں کئی مرتبہ دن میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، بار بار مومن ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، آپ سوچتے نہیں کہ اس ایمان کا اور ان چیزوں کا اللہ کے دوستوں میں داخل ہو جاتا ہے ایک لمحے میں۔ ساری زندگی کی معصیت اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ جو اس نے پڑھ لیا تو یہ آدمی اللہ کے دوستوں میں داخل ہو گیا نا۔ یہ لا الہ الا اللہ اسے جہنم سے ہٹا کے جنت میں لے گیا نا، ایمان آ گیا، کفر نکل گیا نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ سب سے زیادہ خدا نے ان پہ کیا مہربانی کی؟ یہ خبر کہ ہم آپ سے خوش ہیں، یہ خبر کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ سے آپ خوش ہوں گے۔ یہ مقام ناز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام میں شرکت نہیں، مگر خدا بہت سے اپنے بندوں کو ایسے منتخب کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے یہ میرے بندے مجھ سے خوش رہیں، اور ناگوار چیزوں سے انہیں ہٹاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی انسان کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے بخار والے مریض کو پانی سے بچاتے۔ اللہ کی محبت۔ تو انہوں نے فرمایا میں بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، ایمان کی تجدید کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دین نہ فرد میں ہے نہ اجتماع میں ہے۔ اجتماع خود افراد کا مجموعہ ہے نا، 1 2 10 20 100 200۔ دین نہ فرد میں رہ گیا ہے نہ اجتماع میں رہ گیا، اور اس کا واضح ثبوت دیکھنا ہو تو افراد کے خیالات دین سے پیدا بھی نہیں ہو رہے اور خیال دین کا پابند بھی نہیں۔ مکروہ چیز کا تصور انسان کتنی دیر اپنے دماغ میں قائم رکھ سکتا؟ دماغ چھٹک دیتا ہے، اس راہ پہ نہیں چلتا۔ جس چیز سے وحشت پیدا ہوتی ہے انسان اس کی طرف نہیں جاتا، دماغ خود بخود اس کو رد کر دیتا ہے۔ کسی بھی مکروہ چیز کی مثال اچھی نہیں لگتی۔ یہ حال دین کا ہو گیا ہے کہ دین اور شریعت اس کے تصور کو جنم نہیں دیتی، قومیت اس کے تصور کو جنم نہیں دیتی۔ قومیت کا ایک تصور ہے کہ یہ امت ہے، ہم مسلمان قوم ہیں، کچھ ہیں۔ وطنیت تصور نہیں دیتی کہ ہمارا وطن ہے، پاکستان ہے، ملک ہے، کیسے بنا تھا، کن لوگوں نے بنایا تھا، اس کا کاز کیا تھا۔ میرا دائرہ تاثیر جو ہے اس میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کا ایک دائرہ تاثیر ہے، ہر آدمی کا۔
وہ دائرہ تاثیر جہاں پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس فرد کے، وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ جس کو جتنی بھی برکتوں سے نوازے۔ دائرہ تاثیر کوئی ہے ہی نہیں، اپنی ذات ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ شادی ہو گئی، بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، ان دونوں کا دائرہ تاثیر دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا، کامن ہو گیا۔ اسے کہے گی کہ حلال کا پیسہ چاہیے، حرام میں نہیں جانا، اور اسے بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے تعاون اور تاثیر کے ساتھ چلیں گے۔ کوئی مانے گا نہیں مانے گا تو اس سے لڑائی پیدا ہو جائے گی یا جو کچھ بھی پیدا ہوگا، اور جو کچھ بھی، لیکن دائرہ تاثیر ہے۔ ایک آدمی کا دائرہ تاثیر اتنا ہے کہ لوگ اسے سنتے ہیں، جمعے کے تقریر میں آتے ہیں۔ اسے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جس منبر پر بیٹھا ہے اللہ نے اس کے کیا حقوق رکھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت واضح لفظوں میں فرمائی ہے کہ جو لوگ منبروں پہ بیٹھتے تھے اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے تھے، قیامت میں ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹ دیے جائیں گے، آگ کی کینچیوں سے۔ اور پوچھا جائے گا، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تو اتنا اچھا آدمی، اس کا کیوں یہ حال؟ تو فرمایا جائے گا کہ جو کچھ کہتا تھا اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ عجیب مصیبت ہے کہ جو کچھ ہم بنتے ہیں وہ کچھ ہم سوچتے نہیں، جو سوچتے ہیں وہ بنتے نہیں۔ یہ نفسیاتی نفاق ہے، یہ شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو، لیکن نفاق کی ایک قسم نفسیاتی نفاق کی ہے۔ اسی لیے ہم اس بات کے اب بھی قائل ہیں کہ انسانی نفسیات کو جتنا ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے سمجھا ہے نا، کوئی نہیں سمجھ پایا، کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ایسے نفسیاتی امراض اور ایسے اس کے علاج وہ دریافت کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نفسیاتی چیزیں تھیں، نفسیاتی نفاق ہے۔ اور یہ جتنے اسلام کے دعوے دار اور ٹھیکیدار اور اسلام کا نظریہ اور یہ اور وہ، یہ جب تک نفسیاتی نفاق سے نہیں نکلتے ہرگز اللہ اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سر ٹکرا کے مر جانے والی بات ہے کہ نفسیاتی نفاق سے جو آدمی نکلتا ہے نا، پھر جا کر کہیں ایمان کی لذت اسے محسوس ہونے لگتی ہے۔ نفسیاتی نفاق یہ ہے کہ محبتوں کا مرکز اور محور اللہ کے علاوہ کوئی اور بن گیا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ کفر میں اللہ دخل نہیں دیتا، ہزاروں سال کافروں کی حکومت پھیلتی رہتی، کفر کا نظام ہو یا اسلام کا نظام ہو، ما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دے گی نا چیز، خدا اسے قائم رکھے گا۔ کفر کا نظام قائم رہتا ہے اور خدا انہیں مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے راحت پیدا کرتے ہیں۔ چین کی تہذیب، یونان کی تہذیب، یونانی تہذیب سے تو اب بھی ہم نہیں نکل سکے، ہندوؤں کی تہذیب، یہ ساری تہذیبیں جس عروج تک پہنچی ہیں، اسلام کی تہذیب تو ابھی اس کو دور تک اثر نہیں ہے اس کا۔ تمام تہذیبیں، ان کے جو بنیادی پتھر ہیں، ان میں سے ایک پتھر یہ ہے کہ اس نے دنیا کو دیا کیا۔
یہ امریکن کلچر اور امریکہ کی جو تہذیب ہے نا، یہ جو بن رہی ہے پوری، یہ کوئی وقت آئے گا اگر یہ دنیا قائم رہی تو لوگ دیکھیں گے کہ جس طرح انڈین کلچر کوئی چیز تھا، چائنیز کا کلچر ہے، گریک کلچر ہے، امریکن کلچر وہ لوگوں میں آئے گا اور منوا کر رہے گا، اس لیے کہ اس تہذیب کا بنیادی پتھر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان 8 ممالک کے لوگ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے۔ اٹھ کھڑی ہوئی قوم، سینیٹرز نے کہا کہ ہم جا کر مسلمانوں میں اپنا نام درج کرائیں گے، ہم جا کے نماز پڑھیں گے، کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے؟ اور گئے عیسائی امریکن سینٹرز، انہوں نے کہا ہمارا نام مسلمانوں میں درج کرو، اور جا کے نماز پڑھنے لگے۔ کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سجدہ اور رکوع نے کیا پتہ، لیکن تہذیب زندہ ہے نا، کہ کیوں یہ ظلم ہوا ہے۔ ہم معاشرے میں ظلم کو برداشت نہیں کریں۔ ہمارے ہاں واقعات پیش آتے ہیں، عیسائیوں کی پوری بستی جلا دی اور زندہ لوگ اور بچے جل گئے، اور پورے ملک میں کوئی ایک آدمی جس نے احتجاج کیا ہو، یہی کہا ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ظالم ہو، ایسے کر رہے ہو، مطالبہ کیا ہو، اور کوئی حص کسی کی جاگی ہو، یہ مردہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لولا ینہاہم الربانیون، ان یہودیوں پر 2 جلیل القدر نبیوں نے لعنت کی علیہم السلام، لوعنا، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل اللہ لسان داؤد۔ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ ان یہودیوں پہ لعنت بھیجو۔ خدا کی لعنت جب کسی قوم پہ پڑتی ہے نا تو پھر دن رات شمار نہیں کیے جاتے، پھر صدیاں شمار کی جاتی۔ 2000 سال کے بعد کہیں یہودیوں کو حکومت ملی ہے۔ خدا کی ایسی لعنت پڑی داؤد علیہ السلام کی زبان سے، اور اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لعنت بھیجو ان پر، یہودیوں پر۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ یہودی ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے معاشرے میں برائیوں سے، گناہ سے نہیں روکتے تھے۔ ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ چھوٹی برائی کو اس لیے مٹایا جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے بڑی برائی چل نہیں سکتی۔ چھوٹی برائی مٹانی چاہیے، اس لیے کہ بڑی چل نہیں سکتی نا، بڑی برائی کیسے چلے؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہاسپٹل میں جو سٹور کیپر ہے، دوائیاں جس نے دینی ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، اسلام آباد میں 3 کوٹھیاں ہیں اس کی، اور گریڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو نہایت معمولی، اور 3 کوٹھیاں۔ اب جو کرپٹ ڈاکٹر فرض کر لو کبھی MS آ جائے، وہ اس کے ذریعے پیسہ کمائے گا، اور جس دن اس نے کوٹھیاں خریدیں اور صنعت کار ہوا، اس دن وہ کہے گا اس پہ کوئی الزام لگاؤ، اسے ہٹاؤ تاکہ ثبوت مٹے۔ چھوٹی برائی کو اس لیے مٹانا ہے کہ بڑی برائی کے لیے راستہ ہموار ہو۔ امیر ہونا گناہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 24 گھنٹے وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ جتنا بھی توبہ اور استغفار کرے، جب تک اس کی عمارت پہ تج نہیں پڑتی اور جب تک وہ امیروں کے طبقے سے اپنے آپ کو نہیں نکالتا، وہ گناہگار ہی ہے۔ یہ عمارت گناہ ہے۔ جرم ختم نہیں کرنا، جرم ختم ہو جائے تو ہم سب رہیں کہاں پھر؟ جرم ختم نہیں کرنا، مجرم کو منتخب کر کے اسے سزا دینی ہے۔
یہ انصاف ہے بس. ایک ذرہ برابر ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی نہیں. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے تو ہمیں بہت اس کا اثر ہوا، ہم پہ بھی، اوروں پہ بھی ہوا ہوگا، ہم پہ ہوا. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کی سزا جیسے کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا ہو گئی ہے، یہ نہیں ہے. لیکن جتنے کرپشن اور جرم ان کا ہے، زرداری صاحب کا نہیں ہے، ریاض ملک صاحب کا نہیں ہے. کتنے وڈیروں کے نام لیں، ان کا جرم نہیں ہے. گیلانی صاحب کا نہیں ہے. عدلیہ کی توہین اگر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے. ایک سے ایک بڑا مجرم ہے. لیکن ہمارا نظام جس پہ ہم راضی ہیں وہ یہ ہے کہ جرم ختم نہیں کرنا اور مجرم کو منتخب کر کے کہ اچھا اس مرتبہ اس کو سزا دیتے ہیں، اچھا اس مرتبہ اس کو. جھوٹ اگر جرم ہے تو کون سا سیاستدان ایسا ہے جس نے جھوٹ نہیں بولا؟ اور وہ 63 اور یہ آئین کی شک، اور یہ کون ایک فرد ان میں سے ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے؟ لیکن یہ تلوار اس کی گردن پہ چلائی جائے جسے ہم منتخب کریں، جس کا انتخاب وہ ارباب بسط و کشاد کریں جو ان کے بھی پیچھے ہیں کہ اس مرتبہ اس کو سزا دو، آئندہ اس کو سزا دینا، آئندہ اس کو سزا دے دینا، اتنی سیٹس اس کی آ جائیں، اتنی سیٹس ان کی آ جائیں. کوئی خدا کا خوف دور دور تک رہا ہے، کوئی عدل اور انصاف رہا ہے. اور ان کے ووٹرز وہ خود بھی اسی کرپشن میں مبتلا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے ووٹرز اور اس جمہوریت کے نظام میں شرکت کرنے والے ہیں، دین ان کے نزدیک قابل ترجیح نہیں ہے. بس دو لفظوں کی بات. دین ان میں ترجیح نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی کھڑا ہو گیا، دیندار آدمی کھڑا ہو گیا، اور کل کو تھانہ کچہری میں جانا ہے، رشوت لینی اور دینی ہے، ناجائز سفارشیں کرانی ہیں، اور کرپشن کے اس نظام میں نے فائدہ اٹھانا ہے، تو اگر دیندار آدمی ہوا تو یہ میرے کس کام کا؟ ووٹر کی ترجیح میں دین نہیں ہے، ووٹر کی ترجیح میں کرپشن ہے، ووٹر کی ترجیح میں ان لوگوں کو لانا ہے. یہ صاحب جو ہیں، چلیے آپ تینوں حضرات تینوں باہر چلیے، جائیے جلدی چلیے. اسے پتہ ہے کہ یہ جو نظام ہے نا، مجھے اس نظام میں دین والوں کو ترجیح دینی ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے رہیں، نواز شریف صاحب کی سزا سے جس بات نے لرزا دیا وہ اللہ کی بے نیازی ہے. خدا کی بے نیازی دیکھو، ایک لمحے میں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. خدا کی بے نیازی دیکھو. وزارت عظمیٰ اور تختہ دار بھرا ہوا تھا شہر، دفعہ 144 لگ گئی، یہ ہو گیا. ہنسی آئی کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی نے نہیں نکلنا، کسی نے نہیں آنا. 2/3 میجارٹی جو آپ نہیں دلائی تھی اسی وزیر اعظم کو مشرف صاحب سے تبدیل کر لیا. ایک آدمی نہیں نکلا. بھٹو صاحب کی پھانسی کا ہمیں یاد ہے، پورا شہر بھرا ہوا تھا، پولیس اور فوج اور ایک جلوس نہیں نکلا. وہ عیسائیوں کو پیسے دے کے زندہ جلانے کا ڈرامہ چند دن ہوا. اگر وہ اتنے ہی مقبول ہوتے اور نواز شریف صاحب کی بھی اتنی حقیقت میں ان کی چاہت ہوتی تو کہیں ہنگامے ہوتے، شہروں میں لوگ نکلتے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں.
ووٹرز خود ان کی ترجیح دین نہیں، نتیجہ یہ کہ وہ لاتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ کرپشن میں ان کے معاون ثابت ہو۔ اس لیے پورا نظام جن چیزوں پر مبنی ہے ان میں لوگوں کو رغبت اور محنت دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ دین اور دنیا سب کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اصول کے طور پر رغبت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت ہونی چاہیے۔ رغبت ہو آخرت کی اور جی چاہتا ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ زندگی اچھی گزرے، تو اس رغبت کی بنیاد پر پھر نیکی کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور رغبت جب یہ ہو کہ دنیا میں ایک بہت خوبصورت جزیرہ اور اس میں ایک محل لینا ہے، تو جس چیز کی رغبت ہے اس کے لیے محنت کرے گا، پالے گا۔ اللہ نے فرمایا ہؤلاء وہؤلاء، لوگوں کو یہ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی دیتے ہیں، وما کان عطاء ربک محظورا، اور کوئی نہیں ہے جو تیرے پروردگار کو دینے سے روک دے، دیتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیھا، اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، یہ وہ ارادہ ہے جو رغبت ہے۔ وسعى لها سعیھا، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اسے بھی دیں گے۔ اور جو آدمی دنیا کے لیے رغبت اور محنت کرتا ہے اسے بھی دیں گے۔ سیدھا سادہ فارمولہ اور اصول ہے کہ جو جس کے لیے اس کے دل میں طلب ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، یہ چیزیں اسے ملیں گی۔ اس لیے رغبت پیسے کی ہے، رغبت مال و دولت کی ہے۔ اس ساری رغبت نے ہمارے معاشرے کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ اور یہ رغبت اس جگہ جا کر اٹکی ہے کہ پورا قوم، پورا معاشرہ برباد ہو گیا ہے۔ غریب کے لیے دولت ایسی محبوبہ ہے جو اسے مل نہیں سکتی اور اس کے وصال میں تڑپ رہا ہے، اور امیر کے لیے ایسی محبوبہ ہے جسے بیڈ روم سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ ہر حال میں دنیا ہماری محبوبہ ہے۔ ہم غریب ہیں تو ایسی محبوبہ ہے کہ ساری زندگی کھپ جائے گی اس لیلہ کے حصول کے لیے، اور اگر ہم امیر ہیں تو ہم مسلسل گناہ گار ہیں اس کو اپنے بیڈ روم میں رکھنے کے لیے۔ یہ سارا کا سارا معاشرہ اسی پہ اب چل رہا ہے۔ نتیجہ یہ کس نے منقسم کر دیا ہے معاشرے کو۔ ایک مڈل کلاس ہے، اور مڈل کلاس میں احساس دیانت کم ہو جاتا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں۔ ڈاکٹر جب کہتا ہے نا کہ جناب کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کینسر ہے یہ، تو ڈاکٹر کے دل سے پوچھو کیا اس پہ بیتتی ہے۔ اس لیے کہ وہ انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ ہندو جو تھے نا، بہت قائل تھے ذات بات کے، اچھی چیزیں بھی ہوتی تھی۔ ہندو کبھی بھی طب جو ہے، حکمت، اس زمانے میں حکیم ہی ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تک اعلیٰ نسل کا براہمن نہ ہو طب نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھاتے تھے۔ اسی طرح براہمن دین میں وہی آتا تھا اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ہندوؤں کا دین ان کے مرہون منت تھا۔ اور جب اس کا آغاز ہوا تھا تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر تم
کسی نچلے درجے کے آدمی کو طب پڑھا دو گے تو وہ لوگوں کو، انسانوں کو پیسوں کی عوض بھیج دے گا۔ تو کہتے ہیں نیچ ذات کو طب نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ڈاکٹر ہو اور اس کو سکھایا جائے کہ بیٹے کما کے لانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو آج کل ہو رہا ہے۔ اور مذہبی طبقہ، پیسہ اس مذہبی قیادت کے پاس آ جائے تو جتنے بددین یہ ہو جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتا۔ مذہب کا لبادہ اور پیسہ آ جائے، سخت بددین لوگ ہوتے ہیں یہ۔ مذہب کی آزادی، اس کو اپنے ڈھنگ کے مطابق موڑنا، اور کھلا پیسہ، اور کوئی حساب لینے والا ہے نہیں۔ ہمارے اساتذہ تھے، اور صحیح معنی میں آئیڈیل جو شخصیت ہوتی ہے وہ تھے۔ ایک مرتبہ دوا منگوانی تھی، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، فرمایا اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ اس مہینے اتنے ہی تھے، اب خرچ ہو گئے، کہاں سے لائیں؟ اور مدرسے کی رقم لاکھوں میں تھی، فرمایا نہیں، یہ نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ تھے دیندار، اور دیندار لوگ جو اداروں کو چلاتے تھے، ساری زندگی قرض میں گزر گئی، وصیت تک لکھ دی کہ فلاں کا اتنا قرض ہے اور یہ مدرسے کی اس ضرورت کے لیے لیا تھا۔ خدا نے ان کے کاموں میں برکت بھی دی، ان کی زبانوں میں تاثیر بھی دی، اور اللہ نے حکمت ان لوگوں کو عنایت فرمائی۔ ایک ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ کتاب لکھ دے آدمی۔ اسی لیے ہندو کہتے تھے کہ دین براہمن پڑھے گا تاکہ دین کو بیچے نہیں، اور استاد معلم، یہ تو عیسائیوں میں بھی رہا، یہودیوں میں بھی، ہمارے ہاں بھی، ہندوؤں میں بھی، کہ استاد تعلیم پہ پیسے نہیں لے گا۔ دنیا میں سب سے بڑی تباہی جو ان گوروں نے پیدا کی ہے، انہوں نے تعلیم برائے معاش کر دی۔ پہلے ہمیشہ ہر مذہب میں تعلیم برائے انسانیت تھی، جو یہ نظریہ بدلانا کہ تعلیم برائے معاش ہے، اس نے کچھ رہنے ہی نہیں دیا، معاشی حیوان بنا دیا انسانوں کو۔ اس لیے ہمارا معاشرہ 3 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ ایک پورا حصہ وہ ملے گا جو مڈل کلاس ہے، اور مڈل کلاس تک پہنچتے ہوئے غریب آدمی کا احساس دیانت کم ہو جاتا ہے۔ مڈل کلاس کے آخری دن مہینے کے تنگی میں گزرتے ہیں، تھوڑی سی تنگی کے احساس کے ساتھ کہ یہ چیز کہاں سے پوری ہوگی، اچھا اس طرح کرتے ہیں، یہاں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، اچھا اس کو کم، اچھا اگلے مہینے سے۔ اور اس طبقاتی تقسیم میں دوسرا طبقہ اپر مڈل کلاس۔ اپر مڈل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جیسے تاجر ہوتے ہیں، زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، کہ اپنی ضروریات بھی پوری کر لیں اور دوسروں کی ضروریات بھی کچھ نہ کچھ پوری کر دیں۔ مگر یہ اپر مڈل کلاس جو ہے نا، ہمارے ہاں اس کو آسانی سے کہیے کہ اس کی بچت خرچ سے زیادہ ہو۔ 100 روپے خرچ کیے ہیں تو 200 بچ گئے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ایسا ملے تو مجھے بھی دکھانا۔ ہم نے تو جتنے بھی دیکھے وہ غبن کر کے ہی ایسے بنے، فراڈ کر کے ایسے بنے۔ مسجد کے لیے سریا چاہیے، کہتا ہے 10 ٹن لے لیں سریا۔ اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بینک سے قرض لیا، اپنی فیکٹری شروع کی، اور بینک کا قرض بڑی ایمانداری سے واپس کیا، لیکن وہ پورے سود کے نظام میں بری طرح اپنے آپ کو ملوث کر کے پھر اس پیسے سے اس نے اپنا کام چلایا۔
یہ تو بڑا ایماندار ہے. اور اگر اس سے بھی گرا تو وزیر اعظم، صدر، کسی کو کہ یہ جی 50 کروڑ قرض لیا تھا سر یہ معاف کر دیں، وہ بھی معافی ہوگی. اس میں ملک میں بڑے بڑے لینڈ لارڈز، ایسے ہی معافیاں ہوتی، ایسے ہی چیزیں ہوتی. اب اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، جس کی بنیاد اس نے سود پہ رکھی ہے کاروبار کی، اس سے تو 10 ٹن سریا بھی بھیا دے سکتا ہے اور 10 ٹرک سیمنٹ کے بھی دے سکتا ہے. یہ ہے اس معاشرے میں ان متمول لوگوں کا حال جو خدا کے دین کے لیے بظاہر خرچ کرتے ہیں، لیکن اس دین کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. نہ وہ مسجد آباد ہو، نہ وہ خانقاہ آباد ہو، نہ وہاں سے بڑے بڑے علماء پڑھ کے نکلیں، نہ کوئی تحریر کا کام ہو، کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ اب امام غزالی جیسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ عرض کیا کہ امام غزالی اور رازی اور شاطبی رحمہم اللہ وہ لوگ پڑھے ہوئے تھے ان اداروں کے جہاں پر حلال مال کا میل کچیل جاتا تھا زکوٰۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا نا کہ زکوٰۃ کا پیسہ تو وہ ہے جیسے تم دھوتے ہو تو جسم سے جو پانی اترتا ہے دھونے کا، وہ گندا پانی، وہ ہے زکوٰۃ. اسی لیے کوئی آدمی گندگی کو خواب میں دیکھے تو اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی میل کچیل تمہارے مال میں آ گیا، کہیں دعوت ایسی کھا لی ہے جو پیسہ صحیح نہیں تھا. تو میل کچیل حلال مال کا، اس سے راضی اور یہ لوگ پیدا ہوئے. اور حرام مال کا میل جہاں بھیجتے ہو وہاں سے کس رازی اور غزالی نے پیدا ہونا ہے؟ عقل ٹھکانے. یہ دوسرا طبقہ ہے. اور تیسرا طبقہ امیر ہے. اور امیر یہ جرم کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی شخص امیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ جرم نہ کرے. یہ جتنے امیر نظر آتے ہیں نا، یہ سب کے سب مجرم ہیں. کہیں 1,00,000 میں کوئی ایک آدمی ہو جس کو وراثت میں مال مل گیا، کہیں کوئی ہو جس کو اللہ نے خود عنایت فرما دیا ہو، وگرنہ 1,00,000 میں ایک آدمی نہیں ہے جو امیر ہو اور مجرم نہ ہو. لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے، حکومت کے مال کو ہڑپ کرنا، ٹینڈر دیے بغیر اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دینا، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ حتیٰ کہ شخصیت کے ملنے پہ پیسے وصول کرنا. ہم نہیں جانتے. یہ جتنے امیر ہیں، ان کے جتنے چھوٹے ہیں، یہ ملاقات کے لیے بھی پیسے وصول کرتے ہیں. وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے یہ ہوں، زرداری صاحب، ان کے چھوٹے ان کو مال دیں اور ملاقات کر لیں. بظاہر نہ وہ بولیں گے، نہ آپ بولیں، نہ ہم بولیں. اور تھوڑا بہت کہیں ادب احترام ہوگا داڑھی کا، دین کا، کہ چلو یار مولوی صاحب بھی آخر کبھی تو کام آ ہی جائیں گے نا. ادروائز یہ سارے مجرم ہیں جتنے امیر ہیں، سوائے جرم کے اور کوئی چیز انہیں امیر کرتی نہیں ہے. اس لیے مال کی تقسیم جب حقوق کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو پھر دین کہاں رہے گا؟ دین کا کوئی نظام نہیں. کرپشن اور ظلم، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تب امیر ہوتا ہے ہمارے زمانے میں. بالکل صحیح طرح وہ قانونی کاغذات پورے کر کے کرپشن کر رہا ہے، قانون اس پہ گرفت ہی نہیں کر سکتا. قانون تو یہ ہے کہ اس مرتبہ اس کو منتخب کرو، ہیں سارے مجرم، ہیں سارے ملزم، اس کو منتخب کرو. کوئی احتساب نہیں ہوا، کسی کا نہیں ہوا.
اور سارا نزلہ جس شخص پہ گرانا ہے اس سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گرانا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور جب وہاں تبدیلی آ گئی تو آگے پھر تبدیلی آ گئی۔ یہ اس ملک میں 3 طبقوں میں لوگ منقسم ہو گئے ہیں، اور وہ جو اوپر والے امیر ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر جو چاہیں کریں، جو چاہیں سو خرید لیں، جس کو چاہیں مٹی میں ملا دیں اور جس کو چاہیں اوپر چڑھا دیں، بغیر اس احساس کے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اور اللہ کے ہاں پیشی تو بہت بعد میں ہے، یہ جس دن آخری جھٹکا لگا نا اسی دن پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں اور کیا ہوگا۔ فَأَقْبَرَ، اللہ نے فرمایا ہے پھر اسے قبر میں تم ڈالتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، اور پھر جب اللہ چاہے گا ان قبروں سے اٹھائے گا اور ان قبروں میں پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اما ھذا، اور فرمایا فلا کبیر، اور کوئی اتنے بڑے گناہ بظاہر انہوں نے نہیں کیے، بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن یہ کیوں پکڑے گئے؟ اما ھذا فلا یستتر عن بولہ، یہ ایک تو اس لیے پکڑا گیا کہ یہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یہ ناپاک قطرے اس کے جسم کو چھوتے تھے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ کہ شریعت میں تمام وہ ناپاک چیزیں جو لیکوڈ ہوتی ہیں، مائع کی صورت میں ہوتی ہیں، اور ان کا اثر کپڑے پہ، جسم پہ کوئی نشان اگرچہ باقی نہ رہے مگر وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصول کی بات ہے۔ ایک ناپاکی کپڑے میں جذب ہو گئی اور نہ اس پہ کوئی نشان ہے، نہ کوئی اس پہ بو ہے، نہ کوئی اثر ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ یہ ناپاکی اس کپڑے میں جذب ہوئی ہے تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا یہ احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا اما ھذا فیمشی بالنمی، اور یہ چغل خوری کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ قبر میں پہنچ کے بھی سامنے آ جائیں گے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے اسے اٹھایا، اس سے کہا کہ تمہارا جرم ہم بتائیں؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک گرز مارا اور اس کی قبر مکمل طور پر جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ یہ قبر میں پتہ چل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا، کوئی چیز نہیں چھپی رہے گی، آئینہ دکھا دیں گے۔ امیر ہونا جرم نہیں ہے، آپ سوچیں امیر ہونا گناہگار نہیں ہے، کروڑوں اور اربوں روپے اس کے پاس ہیں، اور اسے پتہ ہے کہ اس بستی میں سکول نہیں ہے، اس بستی میں تعلیم نہیں ہے، فرض نہیں بنتا اس کا کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرے؟ اگر کرے اور چلائے تو پیسہ کہاں رہے؟ اسے نہیں پتا کہ یہاں کتنی خواتین ہیں جو اس بد رسم جہیز کی وجہ سے شادی سے محروم ہیں۔ میں کچھ تو کروں ان لوگوں کے لیے۔ جتنا کچھ وہ کرتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، اس لیے ان کے گناہ کے لیے یہ کافی نہیں۔ اور جو جرم کیے ہیں اور عذاب یہ ہے اس دولت کے ساتھ، اس ثروت کے ساتھ، اس معاشی فراغت کے ساتھ کہ یہ شرک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں،
نہ صرف اپنی بلکہ اپنی اولادوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سروں پہ مسلط رہے۔ شخصیت پرستی ہے نا، اور کیا ہے؟ جمہوریت پارٹی میں کتنے ہی اہل اشخاص کیوں نہ ہوں، میرا بیٹا آئے گا۔ یہ شخصیت پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ منورہ بھیجا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ان کی سوانح ابھی تک کسی نے لکھی ہی نہیں، اور ان کی سوانح لوگ لکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کی سوانح تاریخ اور سیاست کی روشنی میں لکھنی چاہیے کہ سیاسی اعتبار سے انہوں نے عالم اسلام کو کیا دیا اور کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا۔ دنیا کی سیاست اس وقت کی عالم اسلام کی ان کے گرد گھومتی تھی، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے گرد گھومتی تھی، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ 3 ستون تھے اس وقت دنیا میں، دنیا اسلام میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ اموی انہوں نے سر اٹھا لیا ہے، اور یہ اموی کسی آدمی کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور عالم اسلام خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہ اگر پڑھنا ہو تو مکریزی سے شروع کرنا چاہیے، جنہوں نے بنو امیہ کے اس وقت کے عہدوں سے شروع کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو عہدے دیے تھے۔ عتاب کو عہدہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا 18-20 برس کا لڑکا تھا، مکہ مکرمہ اس کے حوالے کر دیا جو کل فتح ہو رہا ہے، اور ہفتے بعد آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، مکہ اسے دے گئے، فرمایا حکومت کرو، اور فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا، یا یہ فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے پیش کرتا رہا کہ کس کو مکہ مکرمہ پہ رکھا جائے، تو عتاب تم سے زیادہ کوئی آدمی اچھا نہیں تھا مکہ میں۔ تو عتاب 3 کام کرنا، ایک تو جو خود پہننا ہے وہی اپنے غلام کو پہنانا، اور روزانہ 2 روپے لے لیا کرنا مسلمانوں کے جو خراج جو ٹیکس جو چیزیں آئیں، 2 روپے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے گھر میں انگور لگا لینا، اور انگور موٹے پک جائیں، پھر وہ منقع بن جائے، پھر منقع سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ عتاب رضی اللہ عنہ بہت جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا ہے تو کتنے ہوں گے، 18 سال کے بھی فرض کر لو تو 2 سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20-21 کے ہو گئے ہوں گے، پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو 22 کے ہو گئے ہوں گے، بس اس عمر میں۔ لوگ کہتے ہیں عتاب رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے آئے تو دیکھا لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، گرد اڑ رہی ہے، قافلے آ رہے ہیں، تو ہم نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اور پچھلے ہفتے یا فلاں تاریخ کو چاند کی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ یہ اس وقت سے عہدے ان کے پاس تھے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ فرمایا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ اضافہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو خیر تاریخ کا موضوع۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ اموی کسی پر اتفاق نہیں کریں گے، سوچ سمجھ کے فرمایا کہ میرا بیٹا یزید ہے، اس کے لیے بیعت لو۔ اور جب قاصد ان کا پہنچا ہے مدینہ منورہ بیعت کے لیے تو اس نے اعلان کیا، یہ عبد الرحمن بن ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بدر میں اپنے باپ کے خلاف لڑنے آئے، پھر فتح مکہ میں جا کے مسلمان ہوئے بہت دیر میں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، پھر ان کے بیٹے سب لوگوں سے بڑا تعلق ام المومنین رضی اللہ عنہا کو رہا، اور انہی کی قبر پہ ام المومنین جاتی تھیں جب حج کرنے
کے لیے ہوتی تھی حاضری بیت اللہ شریف میں تو اس سے فارغ ہو کے اپنے اس بھائی کی قبر پہ آتی تھی اور ایک مرتبہ اشعار پڑھے اور کہا میرے بھیا تم مجھے اتنے اچھے لگتے تھے جیسے فلاں اور فلاں دوست تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اور پھر ایسے جدا ہوئے کہ جدائی نے ایک رات بھی تو ایسی نہیں دکھائی جو اکٹھے بسر کرتے. تم تو مجھے اتنے پیارے لگتے. شبہ تھا کہ عبد الرحمن کو کسی نے زہر دے دیا. ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ مجھے شبہ ہی رہا کہ میرے بھائی کو کسی نے زہر دے دیا, اچانک انتقال ہو گیا تھا. ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے دروازہ کٹکھٹایا تو سوئی ہوئی تھیں. فرمایا پوچھا میں نے کون, تو اس نے کہا کہ میں قبر مبارک پہ حاضر ہونا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ختم ہو گیا وقت کتنا ہے؟ اچھا ہم ختم کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرخ کنکر ڈال دیے تھے تاکہ کبھی بارش پڑے بھی, اول تو چھت کے نیچے تھی لیکن کبھی بارش پڑے بھی تو پانی مٹی کو بہا کے نہ لے جائے. تو لوگ آتے تھے قبر کو دیکھنے کے لیے. تو قبر مبارک پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حکومت سے, غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے سونے کی جگہ اور قبر کے درمیان آپ ایک دیوار کر دیں, جس نے جانا ہے وہ ادھر جائے, مجھے آرام کرنے دیں. پھر ایسے ہو گیا تھا. پھر اس دیوار میں ایک سوراخ بنا دیا گیا تھا, لوگ جاتے تھے اور اس سوراخ پہ منہ رکھ کے تینوں قبروں کو دیکھ لیتے تھے. اسی پہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن منع کرتا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کو جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت کیوں دیتی تھی, وہ گھر ان کا تھوڑا ہی تھا. خیر یہ ایک اور بحث. یہ جو اب بھی آپ جائیں مدینہ منورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے اور دونوں قبروں کے تینوں کے سامنے وہ گول جو ہے نا, یہ اصل میں اسی کی یادگار ہے, اس کی نشانی. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت آئی, پھر اس طرح ہوا, پھر میں نے اسے اجازت, میں نے کہا دیکھ لو. وہ آئی اور کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھنے لگی, 2 نفل قبلے کی طرف منہ سے کیا اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا اور پھر اسے سر نہیں اٹھایا. میں نے کہا اس کو دیکھو کیا ہو گیا, تو اس کا انتقال ہو گیا. تو اس دن مجھے یقین آیا کہ لوگ یوں بھی اچانک ایک دم سے چلے جاتے. یہ مومن کا اچانک مر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت سے ہے کہ نزع کا عالم اس نے برداشت نہیں کیا, اور کافر کے لیے عذاب ہے کہ توبہ کا موقع نہیں ملا. تو قاصد آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ ان کے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے, وہ سنتے رہے اور اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں وسنت ابی بکر و عمر, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی یہ سنت ہے, طریقہ ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, ان کا سنت قیصر و قیصر اور کسرا کی سنت, ایرانی اور عیسائی بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ اپنی جگہ اپنی اولاد کو لے آتے ہیں. ابو بکر اور عمر کی یہ طریقہ نہیں تھا, انہوں نے شورا پر چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا تم مخالفت کرتے ہو اور تم وہ آدمی ہو جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کہتے رہے کہ ایمان لاؤ, وَيْلَكَ آمن, اور وہ ایمان نہیں لایا. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی, بھاگے فوج والے اور وہ بھاگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لی. ام المومنین سارا اپنے حجرے میں سن رہی تھیں. وہ باہر تھوڑا سا تشریف لائیں یا دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر کی اولاد ایسی نہیں ہے, یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی, البتہ تم کہو تو میں ان لوگوں کے نام گنواؤں جو اپنی باپ کی پشت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی تھی, میں گنواؤں پھر ان کے نام؟ سناٹا چاہیے, سب چپ ہو.
اس لیے یہ شخصیت پرستی، یہ شرک کا دروازہ. یہ زرداری صاحب کا انٹرویو پڑھیں نا، میں اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہاں کانگریس انڈیا میں، اور یہاں یہ تینوں خاندان. ان دو سے عبرت لے کے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا میری اولاد میری جگہ نہیں آئے گی. اور آپ کی پارٹی میں کتنوں کو گنے جن کی اولادوں کو شاہ محمود قریشی، ان کی اولاد نہیں آ رہی، اور وہ جہانگیر ترین صاحب، ان کا بیٹا نہیں آ رہا. یہ سب اس نظام کی خرابیاں. یہ جمہوریت، اور جمہوریت اصل میں ہے ہی کہاں. یہ شخصیت پرستی، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ جناح صاحب پہ پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ظاہر ہے پیغمبرانہ معصومیت کا درجہ رکھتے تھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ عمارتیں، یہ پیسے کی ریل پیل، اور یہ اسمبلی جو اس کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، 1 ٹکے کا آدمی نہیں، 1 ٹکے کا، 1 ٹکا جسے کہتے ہیں نا، اس کے برابر بھی نہیں. باندیوں کا نظام چلتا تھا پرانے زمانے میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تم جانتے ہو باندی کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا اگر میری بیوی نماز نہ پڑھے نا تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بازار میں جا کے ایسی عورت کو بیچ دیا جائے، چاہے اس کی قیمت میں تمہیں کسی کے لمبے بالوں کی ایک لٹ ملتی ہو نا تو اس کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں رہتی. اس لیے یہ جتنے دین کے دعوے دار، ریاست مدینہ اور فلاں، ہم ان سب لوگوں میں صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ نماز کیا کرتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھتے. جسے خدا سے اتنا بھی عبادت کا تعلق نہیں ہے، جسے خدا کا اتنا بھی خوف نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ اچھی ریاست قائم کریں گے، اور وہ بھی ریاست مدینہ. اوفو، یہ شخصیت پرستی ہے. اور یہ شخصیت پرستی کفر تک لے جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو مقرر کریں، اور لوگ کہتے ہیں، مورخین بہت سو نے لکھا کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آ جاتے تو خلافت اس طرح نہ ہوتی جیسے ہوئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے جا کر قسمیں دیں کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے ہٹ کے آپ آ جائیں. سعد رضی اللہ عنہ کو قسمیں دیں لوگوں نے. انہوں نے کہا سعد 6 آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمائے تھے خلافت کے لیے، عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا، زبیر اور طلحہ کی شہادت ہو گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، علی رضی اللہ عنہ ایک زندہ ہیں، 5واں شخص، اور ان پہ اختلاف ہے، اور چھٹے آپ ہیں، آپ خلافت لے لیں. منتیں کی سعد سے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم اس حکومت کی بات کرتے ہو، یہ خلافت مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل جائے اور اتنی بڑی سلطنت کے لیے مجھے کہو، اور ایک مسلمان کا خون اگر اس میں شامل ہے نا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں لوں گا. خدا کا خوف تھا. حقیقت ہمارے سارے معاشرے کی بنیاد اسلام میں، سارے سیاسی نظام کی بنیاد اگر ایک لفظ آپ دیکھنا چاہیں تو تقویٰ ہے. بس ایک لفظ تقویٰ ہے کہ فرد اور اجتماع اور حکومت اور معاشرت سب کی بنیاد تقویٰ ہے. اس لیے ایک تو یہ ایمان جو اخلاق کو نہ بنائے، اور وہ ایمان
جو اجتماعی معاشرے کو تشکیل نہ دے، اور وہ ایمان جو شخصیت پرستی سے نہ بچائے، کچھ نہیں ہے۔ پھر اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کے ساتھ اختلاف کو کرے، محبت کے ساتھ اختلاف۔ فتویٰ ہے، آئے دن پیش آتا ہے، اہل علم اس بات پہ فتویٰ ہے، اس بات پہ فتویٰ ہے، کوئی اور تعلق ہو تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ عمومی طور پہ محبت سے، پیار سے سمجھا دینا کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، یہ وہ چیز ہے جو شخصیت پرستی کو جنم نہیں دیتا۔ اور مٹے ہوئے لوگ، اللہ اکبر، ان کے تو کہنے کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بازار میں آئے اور جہاں پر اونٹوں کا چارہ ملتا تھا، کھجوروں کی گٹھلیاں بکتی تھی نا، اونٹ بڑے شوق سے کھاتے تھے، وہ خریدا اور اس کی پوٹلی بوری سر پہ رکھ کے مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں بازار سے، اور امیر المومنین ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین میں لے جاتا ہوں، فرمایا نہیں، میں اپنی چیز خود لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے جو شخص بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے اٹھائے۔ تربیت چھوٹوں کی ایک الگ مسئلہ ہے، بڑھاپا ہو جانا الگ مسئلہ ہے، ضعف اور کمزوری ہو جانا الگ مسئلہ ہے، بیمار ہو جانا الگ، یہ ساری چیزیں ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ ادروائز فرمایا جو خریدتا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ اٹھائے۔ تو کسی نے پوچھا گھر جا کے کہ امیر المومنین اس کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا مجھے خیال آیا کہ میں امیر المومنین ہوں، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اگر میں نے تمہیں کھلی چھٹی دے دی نا اس طرح مسلمانوں میں بڑا سمجھنے کی تو تم خراب ہو جاؤ گے، تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے بازار سے گزارا تاکہ لوگ جانیں کہ میں اور وہ دونوں برابر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مٹے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ڈیزرو کرتے تھے۔ خلافت اگر کوئی چیز ہے تو ان لوگوں کا اسے قبول کر لینا خلافت کی عزت میں اضافہ تھا۔ اتنے بڑے لوگ، اور یہاں جتنے حکمران ہیں، یہ جتنے بھی جمہوریت اور اس کے نتیجے ہیں، یہ دو چیزیں جنم، شخصیت پرستی۔ ہر ایک کو دیکھو، کسی پارٹی میں دیکھو، شخصیت پرستی۔ ایک پوری نسل تھی جس نے سرشاہ نواز کو دیکھا، بھٹو کے بھی باپ، انڈیا میں چوری کیا سونا اور سندھ تشریف لائے، اب تک ان کے خاندان میں سونے کا ڈنر سیٹ ہے۔ شاہ ایران آئے تھے تو اس وقت سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا تھا۔ جوناگڑھ سے چوری کر کے بھاگے، پھر ان کا بیٹا آیا، وہ مہاچ اور بھٹو صاحب، ان کے زمانے میں کیا کیا نیشنلائز کرو ان چیزوں کو، اور کیا کیا مصیبتیں آئیں، عذاب آئے۔ پھر ان کی بیٹی صاحبہ، صاحبزادی صاحبہ تشریف لائیں، صاحبزادی صاحبہ کے اور کارنامے بہت ہیں، کیا گنے۔ پھر ان کے شوہر، پھر ان کا بیٹا، کتنی پشتیں لوگ غلام ہی رہے ہیں، نسل در نسل غلامی آئے۔ اور کوئی ایک آدمی بتائے، کوئی ایک آدمی کہ اس بلاول نے کبھی نماز پڑھی؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اے رب، ہم نے اس شخص کو اپنا نمائندہ بنایا تھا اور اس شخص کی وزارت عظمیٰ اگر آ جائے تو اس پہ رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا تھا جو پرلے درجے کا تیرا نافرمان تھا، تو اللہ کو اتنی کیا پڑی ہے کہ وہ ہماری فیور کرے، وہ کہے گا جاؤ اس کے ساتھ۔ اور بتوں کی عبادت، آرتی چڑھانا، دودھ چڑھانا بتوں پہ اور ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا، یہ سب جانتے ہیں، یہ ساری ویڈیوز آئیں۔ یار اتنے ہی کچھ کرنا ہے تم نے، اور دیوالی ہولی کے شہدا یہ نواز شریف صاحب، اس تقسیم کی کیا ضرورت تھی؟
اکٹھے رہتے اور بھی اچھا تھا. فلم انڈسٹری ہماری بھی بمبئی میں ضم ہوتی. ان کے جد امجد کہیں یا اسود کہیں، آوارہ مزاج کا شوقین لڑکا بمبئی کی فلم انڈسٹری میں جایا کرتا تھا. بھٹو، یہ وزیر اعظم جو بنا. تاریخ پڑھو، پتہ چلے گا کہ کس کس کے ساتھ کیا تعلقات تھے. ذکر کرتے ہوئے بھی نفرت ہوتی ہے ان ظالموں کی. کیا کیا چیزیں تھیں. وہ ایوب خان جنہوں نے اس مسلم لیگ نے کراچی میں غریبوں کی بستیاں جلا دیں. فاطمہ جناح کے حمایتی تھے لوگ. انہوں نے ان کے خلاف جب کرپشن کر کے حاصل کی اپنا اقتدار، تو گوہر ایوب جو زندہ ہے کراچی میں، اب تک لوگ ہیں، جا کے پوچھو. ہمارے عزیز الرحمان صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی یہی بتایا، لوگوں کو زندہ جلا دیا انہوں نے. ایوب خان صاحب کو سامنے کون بولتا؟ یہ بھٹو کا حال ہے، سب کا حال ایسے ہی ہے. قادیانیت، کفر، یہ سب شخصیت پرستی ہے. اور یہ شخصیت پرستی ایسے ہی دینی حلقوں میں بھی موجود ہے. دینی حلقوں میں شخصیت پرستی ہے. ہمارے حضرت یہ کرتے تھے، ان کے حضرت یہ کرتے تھے، چاہے اس کے پیچھے کتاب و سنت کی کوئی سند موجود نہ ہو. یہ سارے مشائخ اور سارے اساتذہ تعلیم دیتے تھے، اس درجے تک رکھے بالکل شریعت میں مطلوب ہے. یہ درجہ فرض ہے، ثواب ہے. اور اس سے آگے بڑھ جائے کہ جہاں وہ شرع کے مخالف تھے وہاں بھی ٹھیک ہیں تو غلط. یہ شخصیت پرستی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ السماع کے قائل تھے، اللہ کی تعریف پہ مبنی اشعار کسی اچھی آواز والے آدمی سے سنتے تھے، بس اتنا تھا. موسیقی بھی نہیں، موسیقی تو بعد کی بات نہیں. وفات سے پہلے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی جگہ کون سنبھالے گا؟ تو فرمایا میں نے جنہیں اجازت دی ہے ان کے نام 300 کے قریب لسٹ بنائی گئی. دیکھے حضرت نے اور حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر ایک کو کہو اپنے ایمان کی فکر کریں، باقی میری جگہ پہ کوئی نہیں. وہ شخصیت اتنی بڑی تھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ سلطنت اتنے عروج پہ پہنچا دی کہ اب ان کے بعد اس سلطنت کی آب و تاب اور نزاکت قائم رکھی کیسے جا سکتی تھی. وہ ہستی اتنی بڑی تھی. خلفاء نے نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، اور حضرت نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو فرمایا ان کو نکالو خانقاہ سے، کوئی سما نہیں، کوئی سننا نہیں. لوگوں نے کہا حضرت شیخ سنا کرتے تھے. فرمایا شیخ سنتے تو شیخ جانے، باقی میرے دور میں یہ نہیں چلے گا. میں اسے کتاب و سنت کے برعکس سمجھتا ہوں، نکالو ہی. یہ تھے یہ شخصیت پرستی. اور اسی طرح یہ امارت، یہ گناہ کی چیزیں ہیں جس میں قوم مجموعی اعتبار سے مبتلا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو سوچیں کہ ہمارا ایمان فرد، اخلاق اور معاشرت اس میں کیا تبدیلی لایا ہے. اور اللہ کی اطاعت کے 2 ستون ہیں، 2 پلرز پہ یہ بلڈنگ کھڑی ہے. ایک غفلت کا نہ ہونا اور ایک معصیت کا نہ ہونا. ترک غفلت اور ترک معصیت، یہ چیزیں اپنی شخصیت سے نکالنی چاہیے. کتنے منٹ ہو گئے؟ آپ کا مقصد پورا ہوا؟